جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ جی. لاہور پولیس آئی جی صاحب پنجاب کی حکم کے عین مطابق کوشش کرے کہ ایگریسو پولیسنگ کا ماڈل ہم فالو کریں اور جتنے بھی کیسز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم ورک آؤٹ کریں. اس میں قتل کے بڑے امپورٹنٹ کیسز ورک آؤٹ ہوئے ہیں اور میڈیا کی مدد سے کوشش سے ہم ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرسٹ جو ہے بحال رکھا جائے ان دا سسٹم, اور اس پہ جو کارروائی ہے ہم وہ آپ سے شیئر کریں. اس میں بھتیے کا بھی ایک کیس ہے اور مرڈر کے کیسز ہیں. میرے 2 ڈویژنز جو ہیں سول لائنز اور ماڈل ٹاؤن کے ایس پی صاحبان آر ود می, انہوں نے ساری محنت کی ہے, کام کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہائی لائٹ بھی ہوں اور یہ خود آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں. دے ویری اور انہوں نے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سیف سٹی کے کیمراز کو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یوزز سے انہوں نے سارے کے سارے کیسز ورک آؤٹ کیے ہیں. تو آپ بتائیے پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس ایڈیشنل چارج ایس پی سٹی انویسٹیگیشن کا بھی ہے. جو پہلے 2 کیسز آپ کے سامنے جو ڈسکس کرنے ہیں وہ سٹی ڈویژن سے ریلیٹڈ ہے. پہلا جو کیس ہے وہ اس میں ٹرپل مرڈر ہے 2021 کا موچی گیٹ کا, جس میں 2 تاجر گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور اس میں کافی بندے جو تھے وہ ایک کیٹیگری کے اشتہاری بن گئے تھے. اس میں جب 2 گروپوں کی لڑائی ہوئی تو ایک گروپ کے 2 بندے جو تھے اس میں قتل ہوئے اور ایک گروپ کا جو ہے وہ ایک بندہ قتل ہوا. لیکن اس میں ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ 1 سال سے اس کے اوپر چل رہی تھی, تمام چیزوں کو پورا کیا گیا اور الحمدللہ اس میں اب جو اشتہاری تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور اس کے علاوہ یہ کیس بھی جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو گیا اور تمام جو اس میں کراس ورژن کی اور اوریجنل ایف آئی آر کے جو ملزم تھے وہ تمام جو ہے وہ الحمدللہ پکڑ لیے گئے ہیں اور اب وہ جو ہے وہ ان کے فردر ریمانڈ کے اوپر ان کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے. سیکنڈ جو کیس آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ مصری شاہ کا ہے, جو کہ 2 بھائیوں کی آپس میں جائیداد کا تنازع ہے اور وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس ہے کہ 2 بھائی جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے رہتے ہیں اور ایک بھائی کے پاس جو ہے وہ گوال منڈی کے نزدیک جو ہے وہ ایک تنور کا تنازع ہے. دوسرا بھائی اس سے حصہ مانگ رہا تھا اور دوپہر کے ٹائم پہ لڑائی ہوئی. لڑائی ہونے کے بعد جو باپ اور بیٹا اس نے اپنے بڑے بھائی اور ان کے بیٹوں پہ حملہ کیا چھریوں کے ساتھ اور گلی کے اندر لڑائی ہوئی اور اس میں مارنے کے بعد جو ہے 2 بندے زخمی ہوئے اور ایک بندہ اس میں جو بیٹا تھا اس کا اویس وہ اس میں قتل ہو گیا. اس میں کافی ٹیکنیکلی جو ہے ایویڈنس یوز ہوا کیونکہ وہ اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے. اس میں سیف سٹی اور کرائم سی یونٹ نے بڑی ہمیں ہیلپ فل کی چونکہ جو علیہ قتل تھا اس پہ فنگر پرنٹس وغیرہ, اس کے علاوہ جو ان کا ایگزٹ کا روٹ تھا وہ سیف سٹی کی مدد سے ہم نے لیا اور الحمدللہ یہ 17 جون کا واقعہ ہے لیکن ودن 2 to 3 ویک ہو کے جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے. سر تھینک یو. اب آپ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ہوں. ہمارے 2 قتل کے بلائنڈ مرڈر کے کیسز ہیں جو الحمدللہ ہماری ٹیم نے سالو کیے ہیں اور ایک بھتہ خوری کا کیس ہے جو کافی ہائی لائٹ ہوا, خبروں کی زینت بھی رہا, وہ بھی الحمدللہ ہم نے ٹریس کر لیا ہے. پہلا قتل کا کیس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مئی کے مہینے کے اندر ایک ڈاکٹر سلمان نامی ڈاکٹر صاحب ہیں جو پہلے یو سی پی میں لیکچرر بھی رہے ہیں. ان کی باڈی ہمیں ملی روہی نالے سے اور کچھ ہی فاصلے پر ان کی گاڑی بھی اندر سے ہمیں برآمد ہوئی. وہ اس کیس پہ ہم نے مئی سے سٹارٹ کیا کام کرنا. فارچونیٹلی ہماری جو پہلی لیڈ تھی وہ گاڑی کا ٹریکر تھا, اس کو ہم نے فالو کرتے ہوئے سیف سٹی کی مدد سے اور سی ڈی آر انالیسس کی مدد سے الحمدللہ ہم نے وہ کیس وائنڈ اپ کیا. اس کیس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے وجہ اناد, کہ ڈاکٹر صاحب کو کیوں مارا گیا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. وہ دیٹ از اے ویری ڈفرینٹ سارٹ آف ریزن. وہ یہ ہے کہ ان کو مارنے والا جو گینگ تھا وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کافی عرصے سے رابطے میں تھا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اکثر جو ہے وہ زمین کے لین دین کے اوپر کام بھی کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب سائڈ بزنس کرتے تھے پراپرٹی کا, تو ان قاتلوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا اور زمین کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملزم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک دن لاہور میں نواب ٹاؤن کے ایریے میں بلایا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہے اور آپ یہاں پہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب جب وہاں پہ گئے تو ان ملزمان نے اکٹھے ہو کر, یہ 3 ملزمان ہیں, انہوں نے اکٹھے ہو کر ڈاکٹر صاحب کو ہتھوڑوں کے وار سے جو ہے وہاں پر قتل کر دیا اور بعد میں باڈی جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنے کے لیے روہی نالے میں لے گئے. ملزمان کو پکڑنے کے بعد جب ملزمان سے تفتیش کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ملزمان نے ڈاکٹر صاحب کو اس وجہ سے مارا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کافی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ اپنے پاس رکھتے تھے اور یہ جو ملزمان ہیں ان کا رابطہ ایک ایسے گروہ سے ہو چکا تھا جو ہیکرز کی ایک پوری ٹیم تھی جو ان ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے جو نمبرز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اور ان کا جو وی پی این نمبر ہے وہ یوز کرتے ہوئے ان کے جو اکاؤنٹ میں موجود پیسے ہیں وہ لے سکتے ہیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے پاس کافی کارڈز تھے تو ملزمان کا یہ سمجھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہوں گے.
آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب یہ سارا معاملہ وائنڈ اپ ہوا اور انہوں نے یہ کارڈز وغیرہ کلیکٹ کیے تو ان کے کارڈ میں چند 100 روپے موجود تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو قتل کر دیا گیا. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جو ہوا، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم نے اس کو ریکارڈ ٹائم کے اندر کور کیا اور وائنڈ اپ کیا. اسی طرح ہمارا ایک اور اندھا مرڈر تھا جو ہوا. ایک باڈی ملی ہمیں، ایک نشئی جو شکل سے نشئی لگتا تھا اس کی ہمیں باڈی ملی. نارملی اس طرح کی باڈیز جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ جو منشیات کے عادی افراد ہوتے ہیں وہ اوور ڈوز کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں. پہلا ہمارا بھی خیال اس باڈی کو دیکھ کے یہی تھا کہ یہ اوور ڈوز کی وجہ سے مرنے والا کوئی منشیات کا عادی انسان ہے، لیکن جب اس باڈی کو ایگزامن کیا گیا، فورینزک سے ایگزامن کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس باڈی کو اینٹوں کے وار کے ساتھ مارا گیا. اس کے اندر اگین جو ہماری سیف سٹی ہے وہ بہت ہیلپ فل تھی. ہم نے اس کی مدد لیتے ہوئے ایک ایسے شخص کو آئیڈینٹیفائی کیا جو اسی علاقے میں اس کے ساتھ گھومتا ہوا پایا گیا. اس کو بھی کل رات الحمدللہ ہماری ٹیم نے پکڑ لیا ہے اور اس نے اعتراف جرم کیا ہے. اور ان کی لڑائی جو آپس میں بھی جو وجہ اعنات تھی اس قتل کی وہ بھی یہی تھی کہ نشے کے اوپر لڑائی تھی، جس میں انہوں نے ایک بندے نے دوسرے بندے کا مرڈر کر دیا. تیسرا کیس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک بھتے کا کیس ہے، یہ بھی تھانہ نشتر کا ہی ہے. اس کے اندر ایک منڈی کے تاجر کو 50 لاکھ روپے کی بھتے کی کال موصول ہوئی. یہ لاسٹ منتھ کا واقعہ ہے، کافی خبروں میں آتا رہا. معاملہ ہمارے کافی سینئر آفیسرز کے نوٹس میں گیا. جب ہم نے اس کا نمبر ٹریس کیا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نمبر جو ہے کسی ایسے شخص کے استعمال میں ہے جو اس کا اوریجنل اونر نہیں ہے. جب ہم نے مزید اس کو قریدا تو پتہ چلا کہ یہ اس کا ایک بزنس پارٹنر ہی ہے جو اس کو کالز کر رہا ہے. وہ بھی الحمدللہ ہم نے وہ دونوں بندے جو ہیں وہ راؤنڈ اپ کر لیے ہیں، ہمارے پاس زیر حراست ہیں اور ابھی ہم ان سے مزید تفتیش کر رہے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. اگر کوئی بتائیں گے سیپریٹلی اگر اس کے حوالے سے کوئی کوشچنز ہیں. اس میں میڈیکل جی ابھی میڈیکل اس کا نہیں آیا، لیکن ہم نے باقی سارا آپ کو پتہ ہے کہ کیس بہت شارٹ ٹائم میں ورک آؤٹ کیا. میں خود وہاں پہ موقع پہ گیا، ایس ایس پی صاحب گئے، ایس پی صاحب گئے، اور اللہ نے ہماری بڑی مدد کی. ہم نے اعلیٰ قتل بھی لے لیا. اس میں فورینزک سی ٹیم کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے سارے بڑے جلدی سیمپل بھی بنا لیا اور اس کو سارا ہم نے پروسیس کیا ہے. اس میں بڑا اچھا ایویڈنس آئے گا اور پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر ہم بہت اچھا کیس تیار کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. جی بتائیے. جی کرپٹو کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اس جی یہ لوگ بیسیکلی یہ کرتے تھے کہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکال کے اس کو کرپٹو میں آگے انویسٹ کرتے تھے، اور یہ ویری انفارچونیٹ کہ وہ سارے کے سارے ان کی جو پلاسٹک منی تھی اس کو یوز کر رہے تھے اس کام کے لیے. اور یہ تقریباً بلائنڈ تھا کیس ان دا سینس کہ پہلے لاش کی شناخت، اس کے بعد اس گاڑی جو گاڑی بھی انہوں نے نالے میں پھینک دی تھی، آپ سب نے اس کو کور کیا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو ڈیفیکلٹ کیس تھا. آپ کو پتہ ہے جب چیزیں کیچڑ وغیرہ لگ جائے سب بڑا مشکل ہوتا ہے سارے کو ورک آؤٹ کرنا. یہ بڑا اچھا کیس ورک آؤٹ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے جو انہوں نے بندے گرفتار کیے ہیں بالکل ٹھیک گرفتار کیے ہیں اور آئی ٹی کی مدد سے کیے ہیں. باقی یہ جو ان کے پلاسٹک منی والے ایشوز تھے ان چیزوں کو لے کے انہوں نے اسی پہ کیس سارا ڈیولپ کیا اور موٹو بڑا اسٹرانگ تیار ہوا، اور اس کے ساتھ پھر وہ گرفتار ہوئے ملزمان. کتنے ملزمان گرفتار ہوئے اور کیا جو مین ملزم ہے اس میں کوئی فرار بھی ہے؟ جی ابھی تک ہمارے پاس 4 ملزمان جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، اور ایک ملزم جو ہے وہ صرف ایٹ لارج ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلدی پکڑا جائے گا. اچھا سر یہ بتا دیں کہ 97% جو اغوا کے مقدمات ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں. ان میں جو مدعی ہوتا ہے وہ 12 لوگوں پوری فیملی کو نامزد کر دیتا ہے. تو 182 کی کارروائی کیوں نہیں ہوتی ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے اس طرح کے اغوا کے درج کرواتے ہیں؟ جی میں جھوٹا نہیں کہتا جی، ہم اس میں کرتے ہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ولنریبل ہمارا جو پولیس کا بڑا کلیئر ویو ہے کہ ہم نے فری رجسٹریشن کرنی ہے. بہت سارے ایسے مقدمات ہوتے ہیں جس کے اندر بچے مل جاتے ہیں، لوگ مل جاتے ہیں، لوگ درخواست دیتے ہیں، فوری طور پہ ہم پرچہ درج کرتے ہیں. پرانی پریکٹس یہ نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصہ تک رپٹیں لکھ کے اس پہ کام چلتا رہتا تھا. پرچہ لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کافی سارے لوگ اس میں بازیاب ہوتے ہیں. اس میں آئی جی صاحب کی بڑی کلیئر پالیسی ہے، سی سی پی او صاحب کی ہمیں گائیڈنس ہے کہ آپ نے میکسیمم لوگ ریکور کرنے ہیں. یہ بالکل لوگوں کا ایک سور پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس میں اگر ان کی بدنیتی نہ ہو اور شرارت نہ ہو
اور وہ اس میں لوگوں کو خراب نہ کریں. کافی سارے نامعلوم مقدمے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس پہ ایکشن نہیں بنتا 182 کا. لیگل پروسیس ہم کرتے ہیں. میں بڑی بچیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی مرضی سے جاتی ہیں. جی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی باریکیاں ہیں ان کیسوں کی, لیکن اس کے اندر اگر بچی برآمد ہو جائے, ہمارا تو ٹارگٹ ہے کہ وہ برآمد ہو جائے. اس کے بعد اس کے جو فیملی میٹرز کے ایشوز ہیں وہ تو فیملی لا اس کو دیکھتا ہے. ہم تو کرمنل لا میں تو صرف یہ دیکھنے والی بات ہے ابڈکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ابڈکشن ہوئی ہے تو ہم اس کو رجسٹر کریں اور اس کو آگے جا کے اس پہ ہم چلان دیں, پھر عدالت جانے اس کا کام جانے. اچھا کامران صاحب, یہ کارکردگی نو ڈاؤٹ اچھی ہے, لیکن یہ ابھی بھی 6 ماہ کا اگر ڈیٹا لیا جائے تو 41 ڈکیتی کی صرف وارداتیں ہیں اور 5 ڈکیتی مرڈر ہیں. اور موٹی موٹی باتیں 2-3 ماہ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو ڈیفینس سی کی بڑی وارداتیں ہیں, کانا کی بڑی وارداتیں ہیں, ایئر کی اور ستی قتلہ کی. ان میں کیا پیش رفت ہے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اس پہ آپ بار بار, میں ہمیشہ میڈیا سے کہتا ہوں کہ اس پہ آپ ضرور کریڈٹ دیا کریں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پرچے زیادہ درج ہوئے ہیں, تو یہ تو مقدمے آپ اس کو 4-5 سال سے جا کے پیچھے کمپیئر کر لیں. اگر وہ درج نہیں ہو رہے تو یہ نہیں تھا کہ کرائم نہیں تھا. رجسٹریشن اچھی ہو رہی ہے اور ٹھیک ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا بینیفٹ اگر آپ کرمنل کو دے سکتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں کہ آپ پرچہ درج نہ کریں, ساری کی ساری چیزیں چھپ جائے. تو پرچے سر درج ہو رہے ہیں, مقدمے بھی ورک آؤٹ ہو رہے ہیں, گائے بگائے ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں. سر کافی ساری ٹریس ہوتی, جو ساتھ ساتھ ٹریس ہوتی جاتی ہے. ہم کام مکمل کر کے آپ سے شیئر کرتے ہیں, کیونکہ نامکمل شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ لوگ پرفارمنس کو دیکھیں. جی کس پہ؟ جی اس کے اندر ایک فورینسک کی رپورٹ کا ہمیں انتظار ہے, اس کے بعد فائنل اوپینین ہم شیئر کر لیں گے. کمل صاحب میرے 2 سوال ہیں, دونوں کا جواب دیں گے. ایک تو شیخ طارق قتل ہوا اپنے بیٹے کے ساتھ سندر والی سائڈ پہ, وہ سوسائٹی کا مالک تھا. اس کیس کے اندر 2 پولیس والوں کے نام آ رہے تھے, ان کی انوالومنٹ کے, کیا انہیں شامل تفتیش کیا گیا؟ دوسرا, ہربنس پورے کے ایس ایچ او کو آپ لوگوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا, بیل ہوگی, جو بھی ہے وہ پروسیس آپ کا ہے, لیکن اس کیس کے اندر بھی صرف ایس ایچ او ذمہ دار نہیں تھا. تفتیش کے اندر آیا جی کہ ایس پی کینٹ بھی انوالو تھا, لیکن ایس پی کینٹ کا نہ تو کوئی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا, نہ کوئی کارروائی کی گئی. دونوں کی بتا دیجیے گا کہ ایک کیس وہ شیخ طارق والا, دوسرا ہربنس. جی پولیس اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں تو آپ کو بڑا ویو پتہ ہے, کلیئر. میں سمجھتا ہوں میرا بھی ویو کلیئر ہے, سی سی پی او صاحب کا اور آئی جی صاحب کا کلیئر ہے. نو ایکسیپشنس, کسی کو نہیں. آپ کے سامنے یہ ایک نہیں 2, ایک اور کل چل رہا تھا اگر آپ دیکھتے ہو, وحدت روڈ والا بھی. تو بالکل نہ صرف کرمنل ایکشن لیا جا رہا ہے بلکہ ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جا رہا ہے, بلکہ کرمنل ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. کرمنل ایکشن از این ایکسٹریم, میکسیمم آپ یہ کر سکتے ہیں نا, کسی کے خلاف پرچہ درج کر لیں. اور جس کا جو رول ہے, چونکہ ابھی کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہے, میں اس پہ رائے دوں گا تو کیسز خراب ہوں گے. آپ پلیز کلیئر کر دینا. آپ نے کہا جی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق نہیں ہے تو ایس ایچ او کو پکڑ کے حوالات بند کر کے پرچہ درج کر لیا گیا. اگر انکوائری کمپلیٹ نہیں تھی تو پھر اس کے خلاف ایکشن کیوں لیا گیا؟ سر جو کرمنل ایکشن ہے جس کے خلاف وہ لے لیا گیا, اس کا بن گیا, آپ کے سامنے سر. ایس پی کی انوالومنٹ بھی, میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, مجھے آپ کی انکوائری رپورٹ میں ہے, پولیس کی انکوائری, میری انکوائری رپورٹ نہیں ہے. دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو شیخ طارق قتل ہوا تھا اس کے اندر بھی 2 پولیس آفیسرز کی انوالومنٹ آئی ہے, وہ تھوڑا سا شیئر کر دیجیے جی گا. وہ بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو کمنٹ آن اٹ. انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا, آپ کو جلدی بتائیں گے اس کے بارے میں. اچھا سر, ایک مغل پورے کے علاقے سے بتا فریدہ جی نے چودھری اسلامت نام شیخ جو وہ قتل ہوا, ایک بچہ جو وہ زخمی ہے, ان کے حوالے سے ان کو پہلے انہوں نے جب الزامات ہے کسی تو وہ لوگوں کو پتا پوری رہ کے یعنی کہ انہوں نے پریشرائز کر. جی بتائیں. اس میں 2 بندے نومینیٹڈ ہیں, بٹ اس میں سے ایک ہم نے جو ہے آج اریسٹ کر لیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن میں شروع کی ہے. سیکنڈ میں انشاءاللہ جلدی پکڑنے کی. بھتے کے حوالے سے جی بڑی ابھی بھی آپ کو ہم نے بتائی کہ اس پہ کارکردگی, اور اس پہ اور بھی زیادہ آپ کو انشاءاللہ جلدی نیوز ملیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ کام کر کے آپ کو بتائیں, وہ کانفیڈنس لینے کا بہترین طریقہ ہے. اسٹوری ٹیلنگ بالکل نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو اور آپ کے سامنے آئے. اچھا ویسے یہ کامران صاحب آپ نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ بالکل کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا, لیکن آج بھی وہ ایس ایچ او انچارج انویسٹیگیشن لگے ہیں جن کے اوپر مقدمات درج تھے, تو اس پہ بھی کوئی صفائی ہوگی کہ نہیں؟ سر ہوگی جی انشاءاللہ تعالیٰ. 17 کے بعد آپ کو کافی ساری چیزیں نظر آئیں گی. جی رہے گا کہ جتنی محنت پولیس کر رہی ہے اور ملزمان کو آپ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں, دوسرا ایک وہی ملزمان جو ہے کچھ وقت کے بعد دوبارہ آتے وارداتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کرائم کا جو چارٹ ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے, نیچے نہیں آ رہا ہے؟ سر کرائم کا چارٹ جو ہے, میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں رجسٹرڈ کرائم اور کرائم میں فرق کیا کریں. جس از رجسٹرڈ کرائم پہلے بھی بہت زیادہ تھا, ایک بات. دوسری سر گزارش یہ ہے کہ ریپیٹ اوفینڈرز کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے.
اس پہ ہم لوگ ٹارگٹ آفینڈرز کے بالکل پیچھے جا رہے ہیں, بار بار ان کو گرفتار کر رہے ہیں. اس میں سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ریپیٹ آفینڈرز کی. اس پہ ہیبیچول آفینڈرز کا ایک قانون آلریڈی بنا ہوا ہے, 1916 کا قانون ہے. اس میں ہمارا خیال ہے کہ مزید ترامیم لانے کی ضرورت ہے. ہم نے تجاویز بھی دی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہیبیچول آفینڈرز کے بارے میں کچھ کیا جائے. اچھا سر, آج عرفان ملک صاحب نے ایک خبر دی ہے, بہت اچھی خبر ہے کہ 2000 کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے کہ 200 جو ہے وہ شوٹر لاہور میں موجود ہیں, تو مقدمات بھی درج ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں, آپ کے نوٹس میں بھی ہیں. جی ہم لوگ کام کر رہے ہیں جی ڈفرینٹ چیزوں پہ. پلیز فگرز کو میں کسی طرح کی فگرز کو اس وقت میں انڈورس نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.